بلکہ
بورڈ بھی ہو، بٹن بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے بعد انسان سے بٹن دبائے بلب نہیں جلتا. انسان کہتا ہے کنیکشن بھی ہے، تار بھی ہے، بلب ٹھیک ہے، پھر بھی کیوں نہیں؟ کہا اصل میں اس میں لائٹ ابھی کٹی ہوئی ہے. لائٹ نہیں، یا لائٹ ہو کنیکشن نہ ہو، ایسی نہیں، لائٹ ہو سب کچھ ہو، لیکن انسان اسے جب تک آن نہ کرے اس وقت تک روشن نہیں ہو سکتا بلب. یعنی جب تک اس کے تمام علل اسباب پورے مکمل نہیں ہوں گے تب تک ایک بلب روشن نہیں ہو سکتا. ویسے ہی جو چیز دعا کے لیے شرائط میں رکھی گئی ہے ان تمام علیہ السلام ایک سوال بھی ہے
اس کا خیال اسے کب رکھنا، یہ کب ہوگا؟ بچے سے، بلکہ بچے سے بھی خیال رکھنا۔ لیکن اس سے ایک قدم اور بڑھ کے میں کہنا چاہتا ہوں، اصل میں جو مولا کائنات نے بتایا، وہ کیا بتایا؟ مولا کائنات نے بتایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو، صالح ہو، بہتر ہو، اعلیٰ ہو، تو اس کے لیے انتخاب تمہیں سب سے پہلے اچھا کرنا ہو۔ کیا کہا کہ جب تم اپنی زندگی میں شریک حیات کا انتخاب کرو تو اس میں سب سے پہلے دیکھو کہ ہمیں کس کا انتخاب کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات نے کہا تھا کہ ہمیں بہترین کربلا کے لیے بیٹا چاہیے، تو پھر ابن عقیل سے کہا کہ آپ نصاب عرب ہے، آپ جا کے میں بتائیں کہ کس کے یہاں مناسب ہو۔ تو میرے عزیزوں کو خلاصہ کرنا، انتخاب جو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ جب انتخاب کرنے انسان شریک حیات کا جائے تو یہ نہ سوچ کے جائے کہ ہم شریک حیات کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں، اور یہ میرے جملے سے مولا کائنات کے جملے اس کا خلاصہ ہے، بلکہ یہ سوچے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے مرحلے میں انسان کے اوپر لازم ہے کہ کاروان آدمیت کو آگے بڑھانے کے لیے جو اپنی شریک حیات کا انتخاب کرے اسے سوچ سمجھ کر انتخاب کرے۔ لیکن معاشرہ کیا ہے، سماج کیا ہے، سوسائٹی کیا ہے، آج کل ماحول کیا ہے کہ سب سے پہلے جب انتخاب ہوتا ہے تو یہ اکثریت ہے، یہ نہ سوچے کہ ہمارے اوپر ان کے بات جانے کی، یہ اکثریت ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ 4 لاکھ کہاں سے مل رہا ہے، 5 لاکھ کہاں سے مل رہا ہے۔ اگر کوئی 4 کے جگہ 8 دینے والا ہوتا ہے تو اس کا رشتہ توڑتے ہیں، اس سے جوڑتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے معاشرے کی، بس کی بات نہیں ہے، حقیقت ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اچھی اولاد کی تمنا بھی ہوتی ہے۔ ایک جملہ میں نے خطبہ جمعہ میں کہا تھا، اور جو جملہ آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، مولانا حیدر مہدی صاحب گورکھپور والے آئے تھے یہاں 7 نمبر کو 400 پڑھے تو اس دن جمعہ کا دن تھا، تو ان کو یہ خطبہ کا جملہ آج تک یاد ہے جو میں نے جامع مسجد میں دیا تھا، اور اس میں نے کہا تھا کہ بخدا یہ حیدر مہدی صاحب کا جملہ ہے کہ اتنی جسارت سے جتنی تم بول دیے ہم لوگ سوچتے ہیں جسارت بھر جملہ، وہ کیا کہ جب انتخاب کرنے کے لیے انسان بڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے، ڈیمانڈ ہے 5 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ، اس کے بعد بارش کا طے ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد 2-4 دنوں کے بعد 4 دنوں کے بعد 3 دنوں کے بعد دوسرے کیا کریں، بہو 9 بجے سو کے اٹھتی ہے، شہر کی رہنے والی ہے، ایسا کرتی ہے ویسا کرتی ہے۔ میرے عزیزو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ چڑھ کے بولتی ہے ہر چیز، کیوں؟ اس لیے کہ جناب آپ نے اپنے بیل کا سودا پہلے کر دیا، بیٹے کو بیل کی طرح بیچو گے تو نتیجہ نہیں ہوگا، یہ حقیقت بہت بڑی غلط ہے۔ لہٰذا انتخاب صحیح ہونا چاہیے پہلی منزل، اس کے بعد دوسری منزل کیا آتی ہے کہ جب آپ کے یہاں آپ کی زوجہ شریک حیات اگر سے باردار ہو جائے تو اس کی زندگی کے اصول کو آپ بدلیے تھوڑا سا، ماں کو اصول کو بدلے، بارداری کے بعد اصول کو بدلے۔ اصول کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر اسے بلاگ دیکھنے کی عادت ہے، یہ زمانے میں آج کل لوگ گھر گھر میں بلاگ دیکھنے کی عادت ہے، ٹھیک ہے، سیریل دیکھنے کی عادت ہے، تو اسے بند کیجیے، بلکہ اس کی جگہ پہ آپ قرآن کی تلاوت سنیے، تاکہ یہ جو آواز نکل رہی موبائل سے، اس آواز کی اثر اس بچے پہ جا رہی ہے جو ماں کے شکم پر قرآن چڑھ رہا ہے۔ پہلے کی زندگی یہاں کا خیال رکھے گا تب جا کے بچہ صحیح ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہے، وہ تمام اطوار و عادات جو اس نے اپنی زندگی کے اور بنا رکھے تھے دنیا میں، اس سے اس کو دور ہونا پڑے گا، اور جتنا دین کی طرف غلامی ہوتی جائے گی تو مجھے اتنا ہم کے بچے پہ اچھا اثر ہوتا پڑا چلا جائے گا۔ اس کے بعد پھر یہ آتی ہے کہ انسان ذرا سوچے کہ وہ پروردگار کتنا بڑا رحمان و رحیم ہے، وہ کریم ہے کہ جس نے جب انسان کی شے وجود میں تھا تب اس نے اس انسان کا خیال رکھا، ماں بھی خیال رکھتی مگر اس ماں کا زیادہ خیال رکھتا، جب بچہ کسی وجود میں ہے تو خدا اس کا خیال رکھ رہا ہے، اور پھر اس خدا نے اس بچے کو صحیح و صالح دنیا میں بھیجا۔ اب اس کے بعد پھر ماں کی تربیت اور باپ کی تربیت کا اثر اس کے اوپر پڑنا شروع ہوا، یہ کیا ہے
جو آپ اسلام میں بتایا گیا کہ بچے کو عالم اذان سنایا جائے، ٹھیک ہے، اذان کا سنایا جائے، اس کے بعد بچے یا عقیدہ وغیرہ جو شریعت نے بیان کی ہم سب انجام دیں گے، بچے کو مکتب میں لے گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب آپ تو یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ اولاد کے اوپر اچھا اثر پڑے، اور یہ سب کرنے کے بعد ہمارے پاس الحمد للہ کہ سب کام انجام دیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اب جو ہے اس کی بچے کی تعلیم کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے۔ تعلیم کا یہ مکتب ہے، لہٰذا مکتب میں یہ جملہ بولنا ضروری ہے اس بات کی کہ آج اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس مکتب کا حال کیا ہے، بڑا میرا مجھے اپنے مکتب کا حال کیا ہے وہ نہیں معلوم، مگر جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ مکتب اگر بننا ہے تو پڑھائی ہونی چاہیے، اور پڑھائی ہونے کے لیے صرف مدرسے کی کمیٹی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو وقت کے مدرسے میں بھیجے تاکہ وہ تعلیم یافتہ ہو۔ میرے عزیزو، اس لیے ایک جواب ملتا ہے کہ کیا کریں، وہ اسکول جاتا ہے بچہ ادھر ادھر ٹیوشن پڑھتا ہے، مدرسے نہیں بھیج پاتا۔ میرے عزیزو، مدرسے نہیں بھیج پاتے ہیں تو ٹھیک ہے، انگلش پڑھائیے، سب کچھ کر کیجیے، مگر دین کو فراموش نہیں۔ اگر مثال کے طور پہ کسی کی واقعی مجبوری ایسی ہے کہ بچہ مکتب میں نہیں آ سکتا ہے تو اپنے گھر میں کسی معلم سے وہ پڑھوائے، مگر دینی تعلیم سے اسے دور رکھیے۔ اس لیے جب دینی تعلیم میں دور کیجیے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نوجوان ہندی میں پڑھے گا، انگلش میں لکھ کے لائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا تلفظ اس سے خوش ہو گئے۔ پھر وہ ایک جملہ تھا، بڑا عجیب و غریب جملہ ہے کہ بنارس میں شاید اسی پورا میں نو پڑھا گیا، آیا دولہا کالا سا، وہ جملہ کیا تھا؟ آیا دولہا کالا شا، لیکن شین کے بجائے سین بولنے کا تو انہوں نے کیا پڑھا؟ آیا دولہا کالا سا، رنگ میں چلے۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کیا ہوا، وہ اپنے دینی جو ہے اس سے دین کی تعلیم سے دور ہوتا چلا گیا، اردو سے دور ہو گیا، اور اساتذہ کرام موجود ہیں، جملہ کہوں گا اور آپ تو گواہ ہیں اس بات کے، اردو والے شاعر نے جملہ کہا تھا کہ انسان آج المیہ یہ ہے اردو کا کہ جو اردو کے معلم ہیں، جو اردو کی کمائی کھا رہے ہیں، وہ اردو میں اردو کے استاد ہیں، معلم ہیں، مگر انگلش میں سائن کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ اپنے آپ کو سوچتے ہیں لوگ کیا سمجھیں گے۔ میرے عزیزو، اگر واقعی اردو سے محبت ہے، آپ اردو کے اوپر اپنے بچوں کا دھیان دیں، اپنا خیال رکھیں، اس لیے جب آپ اردو کے اوپر قدم بڑھائیں گے تبھی آپ بچے کریں، اور جب یہ سب کچھ ہوگا تب جا کر کے آپ کی اولاد مہذب ہوگی اور قرآن پڑھنا اسے ضرور سکھائیں، ورنہ ایک سورہ فاتحہ کے لیے بھی محتاج نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت سے ایسے گھرانے موجود ہیں کہ جن کے الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ہماری بستی میں یہ رواج اب ختم ہے۔ اب نہیں، پہلے ہوتا تھا کہ لوگ قرآن پڑھا، ٹھیک ہے، اب ختم ہے، لوگ قرآن خود سے پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے خود سے۔ اس لیے آپ بتائیں کہ انسان سے پڑھوانا ویسے میں کیا معلوم سے تلفظ صحیح ہے کہ نہیں، اس نے کیا پڑھا کیسے پڑھا، آپ نے پیسہ دے دیا کہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ اگر خود سے پڑھیں گے تو آپ کو یقین ہاں ہم نے پڑھا ایک سورہ ہی صحیح، ایک آیت صحیح اپنے والدین کے لیے، تو اس کا ثواب اسے ملے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن سے آشنا ہوں۔ میں نے باہر بہت سے لوگ ہیں جو قرآن غیر سے پڑھواتے ہیں، مدرسے میں بچوں کو بلاتے ہیں کہ آپ پڑھ دیجیے قرآن، بھی نہیں پڑھتے، ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اور جیسے قرآن پڑھتے ہیں ویسے ہی اپنے باپ ماں کے لیے میں نے جملہ کہا اس سے پہلے بھی کہ یاد رکھیے، باپ ماں جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تب اولاد سر پٹکتی ہے، روتی ہے، کہتی ہے بابا اٹھ گئے، ہمارا کیا؟ سب کو اپنی فکر لگی، ہمارا کیا؟ ارے بندے خدا، اس بندے کو پوچھ کے اس کا کیا ہوگا؟ رونے والے جتنے سب سے پوچھے ابا چلے گئے، میرا کیا ہے؟ اب ہمارا کیا ہے؟ کون باعث کوئی؟ اور لوگ کہتے بیٹا ہم ہیں نا، ہم ہیں، محلے والے پڑوس آتے ہیں کہتے ہم ہیں بیٹا، باقی جگہ تو اپنی فکر ہے، اس کی فکر کون کرے گا جو مر گیا؟ انہیری کوٹھی میں سونے والا اس کی فکر کرو، اور اس کی اگر سچی اس سے محبت ہے تو سب سے پہلا اس کے لیے کام یہ کرو کہ اگر اس کی قضا نماز آئے گا اس کی نماز آئے گا، سب سے پہلا کام
اگر قضا نماز ہے اس کی نماز ادا کرو، اس کی نماز کا حساب اسے قیامت میں دینا ہے۔ اور اگر اس کے روزے رہ گئے ہیں اس کے بعد اس کے روزے رکھنا ہے، جتنا ہو سکے خود نماز پڑھیے۔ اور ایک جملہ میں کم، میرے دادا کی نماز بہت کم پڑھی، میں نے جیسا کہ سنا، لیکن الحمدللہ خدا ہمیں اور توفیق دے۔ میں رسول سے کہہ رہا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ، اور ایک دن کھڑا ہوا 5-6 دن کی صبح کی نماز پڑھوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر دادا کی پراپرٹی لیں گے، اس پہ گھر بنا رکھا ہے، تو ان کے لیے کرنا بھی ہوگا۔ آج وہ قبر میں محتاج ہوں گے، یہ میں اپنے دادا کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی سنیں، محتاج ہوں گے سورہ فاتحہ کے لیے، کون دے گا؟ ان کی جو جائیداد تھی بیٹوں نے بٹوارا کر لیا، آپ کو کھا لیا بیچ کے، لیکن مرنے والے کے قبر میں پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کا نام اعمال دے گا قیامت تک۔ اور سننا چاہتے ہیں ایک سوال پڑھیں گے؟ ایک عالم دین، نام میں بھول رہا ہوں، وہ بہت بڑے انجینئر تھے، نام میں بھول رہا ہوں، اس سے پہلے عرض کیا تھا، وہ جب ایک قبرستان کے قریب میں ان کا مقام تھا، بیٹھے ہوئے تھے، ان کا معمول یہ تھا کہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد جب دعا اور تعقیبات سے فری ہوتے تو وہ قبرستان میں جاتے تھے۔ اور منظر ملاحظہ فرمائیے، قبرستان بہت بڑا قبرستان جس کے اندر صرف داخل ہونے کا ایک ہی دروازہ، ایک ہی دروازہ، اور وہ روزانہ قبرستان کے اندر داخل ہوتے تھے، اور ہونے کے بعد پہلے قبر جو ہوئی دروازے اس پہ بیٹھتے تھے، 2-4 آیتیں پڑھ کے اسے دیا کرتے تھے، آگے 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 ایسے اپنے ورثہ کے قبر تک جاتے، وہاں پہ جاتے تھے، فاتحہ اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور تلاوت کر کے پھر کل جو قبرستان کے مومن تھے سب کے نام کہہ دیا کرتے۔ یہ معمول ان کا تھا، روزانہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے قبرستان میں اور ہدیہ کرتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے قبرستان کے قریب، دروازے کے قریب میں بیٹھے ہوئے قبر کے کنارے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو کہہ رہا ہے، جو ساری باتیں میں نے کس کو خلاصہ، انسان قبر میں جو ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، اور وہ اس امید میں ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کچھ نیکیاں آئے، اور جیسا یہاں کیجئے گا ویسا ہی وہاں ملے گا، ویسا ہی وہاں ملے گا۔ اگر انسان نیک عمل انجام زیادہ دے گا، بدی کم کرے گا، تو اس کے لیے قبر میں قیامت میں نہیں، ابھی جو قبر میں سوئے ہو یہ لوگ قبر میں ابھی قیامت سے پہلے کے واقعہ بیان کر رہا ہوں، آپ قیامت سے پہلے اس صاحب قبر کو اس کی نیکی اس کی شکل میں ملے گی، بہترین شکل میں، اور اگر بدی کیا ہے تو اس کا انجام یہی چیز کا آغاز ہو چکا ہے۔ کہا ایک بندہ وہ تلاوت میں مشغول تھے، قرآن پڑھ رہے تھے کہ یکا یک انہوں نے ایک بہت ہی اچھی خوشبو محسوس کی، بہت ہی اچھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی، اور یہ شاید واقعہ منازل آخرہ میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، کتاب کا نام منازل آخرہ، شیخ عباس اپنے کی کتاب، اس کے اندر یہ واقعہ ہے۔ کہا کہ یہ بندہ جو داخل ہوا، خوشبو پہلے محسوس ہوئی، اب جو خوشبو محسوس ہوئی ایسی خوشبو کہ اس سے پہلے اس آیت اللہ نے کبھی نہیں محسوس کی تھی دنیا میں، بہترین خوشبو آئی، پورا علاقہ مہکنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ کون بندہ آیا، یہ خوشبو کہاں سے؟ پر اچانک یہ محسوس ہوا کوئی بندہ پیچھے سے گزرا، قبرستان کے اندر داخل ہوا۔ توجہ فرمائیں، جیسے یہ محسوس ہوا کہ کوئی بندہ داخل قبرستان ہوا، انہوں نے سمجھا کہ یہ بندہ وہی ہے کہ جس کے بدن سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ اب انہوں نے اس کی طرف متوجہ کہ دیکھا ایک حسین و جمیل پیکر نوجوان انسان داخل قبرستان ہوا کہ جس کے تن کے اوپر شاہی لباس، سر کے اوپر ایک تاج ہے، یہ تاج پہنے ہوئے، شاہی لباس پہنے ہوئے قبرستان کے اندر داخل ہوا۔ اس آیت اللہ نے اس کو بغور دیکھا، اور اس کو دیکھنے لگے گھر پیچھے کو کہاں لگا گیا شہزادہ بات ہوا، لیکن دیکھتے دیکھتے دیکھے کہ وہ کچھ دور گیا اور ایک قبر کے پاس گیا، اور اس قبر کے اندر داخل ہو گیا، ایک قبر کے اندر داخل ہو گیا۔ اب یہ اپنی جگہ سے وہ چیز دیکھ رہے تھے، اور دیکھتے دیکھتے کہ ٹھیک ہے کوئی ہوگا، پھر یہ تلاوت میں مشغول ہو، تلاوت میں پھر مورت اور مشغول ہو۔ اب یہ تلاوت کرنے لگے، پھر تلاوت کر کچھ دیر گزری تھی کہ یکایک ایک ایسی بدبو محسوس کی کہ کائنات میں اس سے پہلے انہوں نے کبھی محسوس نہیں کی، ایک بدبو پھیلی۔ اب انہوں نے کہا کہ ابھی تو یا اللہ ایک بندہ نوجوان گزرا،
صاحب قبر ہے نا، یہ پھر دوسرا سوال کرتا ہے کہ تو کون ہے اور تیرا رشتہ صاحب قبر سے کیا ہے، اور وہ جو کتا گیا ہے اس کا رشتہ صاحب قبر سے کیا ہے؟ ایک سوال کرتا اب وہ کہتا ہے نوجوان اور تیری حالت ایسی کیسے ہو گئی؟ وہ نوجوان کہتا ہے، کیا پوچھتے ہیں؟ وہ جو صاحب قبر ہے میں اس کی نیکی ہوں، وہ جو صاحب قبر ہے میں اس کی نیکی ہوں، میرا صاحب ہے، یہ میرا رشتہ ہے اس سے، میں اس کی نیکی۔ تو پھر وہ کتا کا وہ اس کی بدی ہے، وہ اس کی برائی ہے جو اس نے دنیا میں انجام دی تھی۔ تب پھر یہ تیری حالت ایسے کیوں ہو گئی؟ کہنے لگا کہ اللہ کا حکم تھا کہ تو اس کی نیکی اس کے پاس گیا، میں اس کے پاس گیا اور اس کی بدی بھی میری اس کے پاس آئی۔ چونکہ کائنات میں اس نے بدی زیادہ کر رکھی تھی لہذا بدی نے اس کے اوپر حملہ کیا، ہم چونکہ اس کی نیکی تھے لہذا اس کا بچاؤ کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن چونکہ نیکی کم کی تھی بدی زیادہ کی تھی لہذا بدی غالب آ گئی، میں مغلوب ہو گیا، اب صاحب قبر ہے اس کی بدی ہے۔ یہی وجہ کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو اعمال انجام دیتا ہے اللہ اس اعمال خیر کو کسی بھی شکل میں بھید کر کے اس صاحب قبر کے حوالے کرتا ہے، اس کی برائیوں کو بھی کسی پیرے میں ڈھال کر صاحب قبر کے حوالے کرتا ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی نیکیاں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کی برائیاں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور اسے اس عذاب سے دو چار پوری زندگی ہونا پڑتا ہے۔ لہذا یاد رکھیں ہم جب قبر میں جائیں تو اس کے اسباب و علل کو ہم پہلے ہی سے کائنات میں جو موقع ہے ملا ہوا اس میں ہم انجام دے لیں، ورنہ وہ حال نہ ہونے پائے کہ ہم مرنے کے بعد پچھتائیں اور ہماری بدی ہماری نیکیوں پر غالب آ جائے۔ سب بات لہذا میرا یاد رکھیں کہ انسان کو اسی کائنات میں جو اسی لیے چھٹے امام کی حدیث ہے اذا مات المرء قام قیامتہ، یہ مت سوچے کہ قیامت ہوا تو قیامت جب آئے گی نا تب ہوگا ہمارا حساب کتاب، تب سزا ملے گی، تب دیکھا جائے گا، ایسا کچھ نہیں۔ اذا مات المرء قام قیامتہ، جب انسان مرتا ہے تو اس کی قیامت اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اذا مات المرء قام قیامتہ، جب انسان مرتا ہے تو اس کی قیامت اس کے سامنے ہوتی ہے اور وہ اس کے بعد سامنے اس کے پاس ہوتی ہے۔ جب مومن مرتا ہے تو اس کی قیامت اس کے سرانے ہوتی ہے اور جب غیر مومن مرتا ہے تو اس کی قیامت اس کے پیغام سامنے ہوتی ہے۔ اب اس کی بھی علتیں ہیں، اس علت کی طرف نہیں جانا چاہتا چونکہ بہت زیادہ ہو گئے، بس میرے یاد رکھیے چونکہ ایک حدیث پڑھنا ہے مجھے اس کے بارے میں۔ اور جو لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض افراد مسائل دینی جو روایتیں ہیں پڑھ کے فوراً اس کا نتیجہ اپنے اعتبار سے نکال رہے ہیں۔ نتیجہ انسان پڑھتا ہے، ارے ہم کیا بولیں گے، کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، دفعہ العوام میں یہ چیز تو ہے، انہوں نے کیسے بتا دیا، دفعہ پر یہ لکھا ہوا ہے، آج یہ کچھ اور ہے، وہ آتا کچھ اور ہے، نہیں سمجھ میں آتی مولوی کی بات، جب صاف صاف لکھا ہوا جناب اعلیٰ آپ نہیں سمجھ سکتے اس باریکی کو جو باریکی اس کے اندر ہے۔ آپ کا کیوں ہم جائے گا کیا، آپ ہی لوگ پڑھے لکھے نہیں، ایسی بات نہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ انسان بظاہر دیکھتا ہے تو کچھ اور نظر آتا ہے۔ مثال میں ریت کی مثال لے لیجیے، جب آپ دیکھیں گے تو پانی نظر آئے گا سامنے، جب قریب پہنچیں گے تو ریت ہی ریت نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ انسان دھوکا کھایا کبھی کبھی ایسے کبھی کچھ اور چیزوں کو دیکھے تو سامنے سے بظاہر کچھ اور دکھایا جائے کہ یعنی منظر کچھ اور ہوگا، بس منظر کچھ اور ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کے یہاں جو اسلامی چیزیں ہیں، روایتیں ہیں، کبھی کبھی ہمیں سمجھتا ہے کہ یہ آدمی محمد کے فضائل بیان کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، واہ کیا کہنا، لیکن جب اس کو دیکھتے ہیں اس کو پس منظر میں جاتے ہیں تو یہ ندھت نہیں بلکہ من پسند کھڑی محمد توہین ہے اس میں کبھی کبھی آپ بہت کیجیے۔ اور ہمارے یہاں کا دستور ہے دھوکہ لوگ کھا جاتے ہیں، تو کیا کوئی بھی چیز آئی واٹس ایپ پہ فیس بک پہ ہم نے دیکھا اچھی چیز ہے، ہم دھوکہ کھا گئے، ہم کو مولانا شباب صاحب نے یہ بھیجا، ہم دھوکہ کھا گئے، مولوی نے بھیجا اور اس کے بعد ہم اس کو دھوکہ کھا گئے۔ اور یہ دھوکہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میرا بھائی صاحب کا معاملہ الگ پڑتا اس لیے بول رہا ہوں یہ دھوکہ کھا گئے اس لیے کہ آپ نہ کھائیں، میں اس لیے ممبر بیان کر رہا ہوں کہ یہ بھی ممبر بیان کی چیز ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ نہ کھائیں، یہ دھوکہ کھائیں، پرفارمنس
भेजा जो मैसेज मेरे पास है, और उन्होंने इसको देखा। देखने के बाद भाई साहब इन्होंने भी ग्रुप में सेंड कर दिया। अब जो ग्रुप में सेंड किया उसको मैंने देखा, अच्छा एक सवाल पढ़ा, उसको मैंने पढ़ा। बात तो कुछ हद तक थी समझने की, लेकिन जब दकीक में उसको पढ़ा तो मैं कहा कि ये बात काबिल कबूल हो ही नहीं सकती, लेकिन हवाले के साथ बात लिखी हुई थी, इसलिए ये भी धोखा कर। और जब धोखा किया तो मैंने तो चाहा कि हवाला तलाश। लिखा हुआ है क्या? खारजियों के बारे में, खारजी की 3 निशानियां लिखा हुआ था, जिसमें से एक निशानी ये है कि कुरान की तिलावत करने वाला होगा, पहली निशानी थी पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे एक था ऊंचा पैजामा हो, ठीक है। और हवाला सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 472, ये हवाला था। बस मैंने रात में दिन बैठा, मैं कहता इसी हवाला को ऑपरेशन करेंगे ताकि कोई हवाला गलत नहीं हो। और जैसे ये धोखा है, ऐसा कोई मौलवी हो जरा देखते हवाला पढ़ने लगे, तो उसको मैंने कल रात में परसों देखा, सही बुखारी मैंने सफ़ा नंबर 172 472 के बजाय 450 से लेके 80 तक पढ़ गया, कोई ऐसी बात आई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। यानी कि फिर उसके बाद सूरह आराफ आयत नंबर 171 उसको भी मैंने पढ़ाया, तफसीर इब्न कसीर का हवाला, उसको भी मैंने उठाया, उसमें भी देखा 171 में कहीं से कोई तज़किरा ही नहीं। तो याद रखिए जो फेसबुक व्हाट्सएप पे आती हैं ऐसी चीज़ें, ये कतअन भरोसे लायक नहीं होती। चाहे आपके मजहब के ऊपर ज़र्ब लगे या दूसरों के मजहब के ऊपर ज़र्ब लगे, ज़र्ब किसी को बगैर गुनाह के सजा देना ये गलत है। लिहाजा कोई ऐसी बात है अगर व्हाट्सएप पे आती है तो तहकीक पहले कीजिए, फिर किसी बात भेजिए, और जब तहकीक न कर लीजिए किसी को अपने भेजिए। लिहाजा मेरे अजीजों याद रखें कि ऐसे ही वालिदैन के हवाले से भी बहुत सारी अहादीसें हैं और बहुत सारे अक़वाल व शहादात हैं। मैं आज सही बुखारी पढ़ रहा था, उसमें एक जुमला मिला मुझे, बड़ा अजीब व गरीब जुमला मिला, जो करबला के हवाले से दुनिया कुछ और करती है और लिखती कुछ और। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 152, इसको पढ़िए। इसके अंदर है बाब नुज़ूल वही के बारे में जो बाब है उसके अंदर है सफ़ा नंबर 152। इसकी रिवायत में जो जुमला कहा है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कि इनकी शहादत एक मुहर्रम हराम 24 हिजरी, जबकि मुहर्रम 24 हिजरी को ये शहीद हुए। इन ये लिखा हुआ नीचे। ये सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा बाबे वही और सफ़ा नंबर 152 ये लिखी हुई रिवायत। मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी 5-6 महीना कबल भी गुजरा है महीना, और फिर 5-6 महीने बाद आने वाला मुहर्रम का महीना। जब मुहर्रम का महीना आता है तो पूरे व्हाट्सएप फेसबुक पे एक मुबारकबाद की झड़ी लग जाती है, न्यू ईयर मुबारक हो, न्यू ईयर मुबारक। तमाम मुसलमान मिलकर लिखते हैं मुबारक हो, न्यू ईयर मुबारक हो, नया साल मुबारक, खुशी मनाते हैं। मैं पूछा वो अल्लाह के बंदे शर्म कर, मुहर्रम को नया साल करार देने वाले, इसलिए कि इस महीने में तेरे नबी का नवासा शहीद हुआ है, माह मुहर्रम में तेरे नबी का नवासा शहीद हुआ है, और पहली मुहर्रम को तुम मुबारकबाद दे रहे हो एक दूसरे को कि मुबारक हो नया साल आया। अरे अगर नबी के नवासे का ख्याल नहीं था तो कम से कम हज़रत उमर का तो ख्याल रखा होता। उनकी शहादत एक मुहर्रम को है, 24 हिजरी को, कम से कम उनका ही हम बना दिया होता, एक दूसरे को मुबारकबाद दी होती। मेरा अजीजों, दुनिया का कोई मुसलमान इसका जवाब नहीं दे सकता कि आखिर एक मुहर्रम को मुबारकबाद क्यों दी जाती है, आखिर मुबारकबाद क्यों? अरे आपके खलीफा साहब की शहादत की तारीख है एक मुहर्रम, और उसमें शहादत के दिन में आप मुबारकबाद दे रहे हो, नबी के नवासे की शहादत इस अय्याम में, और उसके बाद मुबारकबाद दे रहे हो। ये क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है ताकि करबला में पड़ा डाला जाए जैसे गदी में पड़ा डाला जाए। लिहाजा ये सोचने की बात है। कभी कोई कहे अगर आपसे, आप क्या कहता है, आप उसे बताइए ये जनाब आप जो कर रहे हैं या आपके मजहब के खिलाफ है, या आपके यहाँ आपकी बड़ी किताब है बुखारी की जिल्द नंबर 1 बाब वही में सफ़ा नंबर 152 के ऊपर आया है।
آپ ایسا نہ کریں، دوسروں کو بتانا دے کر کے انسان پرہیز کرے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، مسافر فکر ہے سلسلہ مسافر جاتا ہے، باپ ماں جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر بچوں کو اپنے باپ ماں کے اوپر رونا آتا ہے، مگر دنیا میں کچھ ایسے گھر بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ جس گھر میں باپ ماں کے جانے کے بعد اس کے باپ ماں کی جو عزت اور وقار ہوتی ہے اس کے اوپر کائی سر اس کی اولاد لگا دیتی ہے۔ باپ ماں کی کمائی ہوئی عزت کو برباد کر دیتی اس کی اولادیں، کبھی کبھی آپس میں لڑ کر کے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کیوں یہ کر رہے ہیں؟ جو وقار اپنی باپ کا تھا اس کو بچائیے اور اس کے خلاف نہ جائیے، اس لیے کہ باپ جو عزت کمایا نا معاشرے کے اندر بڑی محنت سے کمایا، کبھی سوچیے کہ باپ کا وقار کیا ہے؟ وہ ماں کہ جس نے 9 ماہ آپ کو اپنی شکم میں رکھ کر کے آپ کا بوجھ اٹھاتی رہی اور آپ کو جب آپ جنم لیے تو رات بھر خود گیلے بستر پر سوتی رہی اور آپ کو سوتے میں سلاتے رہے۔ باپ جس نے اپنی ساری زندگی آپ کی رہائش کے لیے، آپ کے سکون اور اطمینان کے لیے اپنی برباد کر دی، بوڑھا ہو گیا باپ، کوئی سوچ کہ اپنے اولاد کے لیے کچھ انتظام کرے، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ مادر کے باپ جمع کر کے اولاد کے لیے لے کے جاتا ہے، لیکن جب باپ چلا جاتا ہے تو اولاد پھر باپ کے جانے کے بعد اسی پراپرٹی کے اوپر ایک جھگڑا کرتا ہے، آپس میں ایک بھائی سے بھائی قتل کر کے چلا جاتا ہے۔ کہ دنیا کا کوئی ماحول اور معاشرہ، اس کو ہم سوچیں کہ اپنے باپ کے وفات کیسے کریں۔ ہمیں سوچنا ہوگا ہر بیٹے کے بربادی ہے، یہ نہیں کہ بڑا ہے تو وہ جیل میں جائے، یہ نہیں، ہر بیٹے کے بربادی ہے وہ سوچے کہ اپنے باپ کے وفات کیسے کریں۔ میرے عزیزو، کربلا میں ایک باپ اس طرح ہے، سب تک کربلا والے ہیں، کربلا میں درس لیں۔ کربلا ایک ایسا باپ گزرا کہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، اور جب حسین کا لاشا کربلا کی سرزمین پر پڑا ہوا تھا اور 11 محرم کی تاریخ آئی تو اب ایک جملہ ہے جس کو علماء کرام نے پڑھا بھی ہے، لکھا ہے کہ سید سجاد نے فرمایا کہ بابا کی شہادت کے بعد دیکھیں بیٹا کیسا ہوتا ہے ایک باپ کے لیے۔ مولانا سجاد فرماتے ہیں بابا کی شہادت کے بعد کچھ ایسی بھی منزلیں آئی، کچھ ایسا بھی موقع آیا کہ جہاں سید سجاد اگر امام وقت نہ ہوتا تو مر گیا۔ اللہ ایک بیٹا ہے اپنے باپ کے بعد جو وارث بنا ہے، وہ جملہ کہہ رہا ہے کہ باپ کی شہادت کے بعد ایسا بھی موقع آیا کہ سید سجاد اگر امام نہ ہوتا تو مر گیا ہوتا۔ اور جاننا چاہتے ہو ان موقعوں میں سے سب سے پہلی منزل جو ہے وہ 11 وہ کون سی منزل کہ جب سید سجاد کے سامنے اس کی ماں بہنوں کو اسیر کیا جاتا ہے۔ یہ موقع سید سجاد کے لیے وہ موقع منزل تھی کہ سید سجاد اگر امام وقت نہ ہوتے تو مر گیا۔ اللہ اکبر، ایک وجہ تھی کہ سید سجاد کا جب یہ قافلہ کربلا میں اس طرف سے گزارا گیا جب بھی دشت ہوتا کہ جس نے پڑے تھے لاشیں پڑے تھی تو ایک مرتبہ سید سجاد کے چہرے کے رنگ کو کر دے اور میں جیسے ہی
Ya